السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سائرہ رضا کا ناول یقین کامل ہی زندگی ہے، ایپیسوڈ 5. ڈنر کے بعد غزل پروگرام تھا. فرشی نشست تھی. سازندے اپنے ساز سیٹ کر رہے تھے جب وہ بہت مطمئن حالت میں کچھ دوستوں اور WNS کے پرانے اراکین چیف کے ہمراہ بیٹھ گئی. میں تم سے مل کر بہت خوش ہوں. بوڑھی ڈاکٹر رئیسہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما. انہوں نے زندگی کے 40 برس اس ادارے کو دیے تھے. معذور بچوں کے حوالے سے ان کی خدمات اور تحقیق نے دنیا بھر میں انہیں عزت سے نوازا تھا. تمہارا ہسبینڈ بہت سمارٹ ہے اور تم دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگتے ہو. وہ دور مامون کو دیکھ رہی تھیں. مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار یہ لگتا ہے کہ میں اس سے پہلے بھی کہیں مل چکی ہوں. ان کی آنکھوں میں الجھن تھی. وہ مسکرا دی. ہو سکتا ہے ڈاکٹر رئیسہ، میں آپ کو ان سے ملوا دیتی ہوں. مگر مامون تھوڑی دیر بعد نکل گیا. بشائر کے ذہن سے بھی محو ہو گیا. سب غزلوں پر جھوم رہے تھے جب ڈاکٹر رئیسہ نے اسے اپنے نزدیک بلا لیا. وہ بہت جوشیلی ہو رہی تھیں. مجھے سب یاد آ گیا ہے مسز بشائر. وہ مسکرا رہی تھیں. تم بہت لکی ہو جو تمہیں مامون جیسا شوہر ملا، اتنی محبت کرنے والا. مجھے یاد ہے یہ 2005 تھا جب وہ مجھ سے ملا. اس کے پاس ایک جینیٹک ہسٹری تھی، ویری ڈینجرس، اور یہ پاگل ہو رہا تھا، بہت پریشان. میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مامون آپ کے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہو رہا ہے آپ کسی کے شبے میں. تم اپنے شوہر کی کزن ہو نا؟ جی ہوں، مگر دیکھو لڑکی، تمہارا شوہر اتنا گڈ لکنگ ہے کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ ہمیشہ یاد رکھے. وہ ذرا خفا ہوئی. میں نے اسے ڈاکٹر صوفیہ اسلام کے پاس بھیجا تھا. اسے تم سے بہت محبت تھی. یہ رو دینے والا تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ وہ بے فکری سے اپنی کزن سے شادی کرے. مگر ظاہر ہے مجھے وہ بولنا تھا جو کیس ہسٹری کہہ رہی تھی، اور میرا جواب انکار تھا کہ وہ کبھی اپنی کزن سے شادی نہ کرے. مگر وہ بہت پیار کرتا تھا تم سے. میں شوق میں ہوں مسز مامون کہ اس نے سب کچھ جانتے بوجھتے تم سے شادی کی، محبت کو اہمیت دی. وہ جانتا تھا کہ تم سے شادی کی صورت میں وہ آئی ایم سوری، مگر اس نے سب بھلا کر تم ہی سے شادی کی. مائی گاڈ! لوگ کہتے ہیں اب افلاطونی عشق نہیں ہوتا، مگر ہوتا ہے. دیکھو نا تم اور وہ بہت خوش تھیں. میری سمجھ میں نہیں آتا مامون، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اسے اپنی آواز کی بازگشت سنائی دی. مجھے واقعی تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک جواب، ایک پچھتاوا. ڈاکٹر رئیسہ کی بوڑھی آنکھوں میں رشک تھا. اور کبھی انسان مر جاتا ہے مگر نہ اعلان ہوتا ہے اور نہ دفنایا جاتا ہے، سرد خانے میں منجمد لاش کی طرح درمیان میں لٹکا. اور مجھے یاد ہے وہ اپنی کزن کے حوالے سے. اور ڈاکٹر رئیسہ، اس نے اتنی سختی سے جبڑے بھینچے کہ رگیں ابھر آئیں. میں ان کی وہ کزن نہیں ہوں جس سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے. اس نے دھماکہ سا کیا. الجھے دھاگے کا ایک سرا، مگر اسے ساری ڈور سلجھانی تھی. اس نے صوفیہ اسلام سے ملنا تھا. وہ 8 سال پہلے کہ ایسے ہی مارچ کی بہار کے ہرے بھرے خوشبودار دن تھے جب سارے گھر کے لوگ موسم کے جوبن سے نظریں چرائے اپنی اپنی سوچوں کے ازدحام میں گم تھے، خود میں مگن، خاموش، اور اگر کہیں کلام تھا بھی تو مبہم، دھیما، ادھورا. سوچوں کی اکھاڑ پچھاڑ کا اتنا شور تھا کہ ایک دوسرے سے مخاطب ہونا بھی گویا سب بھول گئے تھے. عظیم خان ڈاکٹر کی ہدایت موجب واک کے لیے جاتے تو واپسی کا راستہ بھول جاتے. رابعہ خاتون انتظار کی کوفت سہتیں اور بڑبڑاتیں. وہ ادینہ کو ساتھ لگائے سرگوشیاں کرتیں، پر یقین لہجے میں تسلیاں دیتیں. اور ادینہ، وہ اپنے بناؤ سنگھار کو فراموش کیے گھنٹوں بالوں کی لٹوں کو انگلیوں پر بل دیتی رہتی، خفا چہرہ. میری جانب سے ہاں ہے راحیلہ امی، مگر پلیز مجھے آنے تو دیں. بشائر نے دنوں کی سوچ بچار کے بعد ایک روز کہہ دیا، اور اس نے محسوس کیا ہاں کہنے کے پل تک کی ساری مشکلیں تھیں. ہاں کہنے سے گویا رکی سانس بحال ہو گئی تھی.
مگر دل، یوں لگتا جیسے دل بجھ گیا ہو، ایک سناٹے کی کیفیت۔ اور ان سب سے الگ ادھر مامون تھا۔ بشائر نے دیکھا وہ بہت چپ چپ رہنے لگا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ راتوں کو ٹہل ٹہل کر سگریٹ کے کش لیتا، لیٹ جاتا، بیٹھ جاتا۔ دھوئیں کے مرغولے میں چہرہ دھندلا دکھائی دیتا، مگر اتنا اندازہ ضرور ہوتا، دھند کے پار گھمبیرتا تھی، پریشانی، الجھنیں، بے یقینی، ہاں اور نہیں کی تکرار۔ اس کی نگاہیں ادینہ کے چہرے پر ٹک جاتی، وہ پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھتا، یہاں تک کہ آنکھیں جل اٹھتیں تو چونک جاتا۔ وہ رابعہ خاتون کے چہرے پر بھی کچھ کھوجتا، اور یہی نہیں، بشائر نے اپنے ہلکے سے گمان کو مشاہدے کے بعد یقین میں ڈھالا کہ اکثر مامون کی نظریں اس کا پیچھا کرتیں، جانچتیں، تولتیں، پرکھتیں، اکثر اس کے قدموں سے لپٹ جاتیں۔ پتہ نہیں کیوں مامون کی شیو بڑھ گئی تھی، شب بیداری نے آنکھوں کی سرخی کو نمایاں کر دیا تھا۔ اس عالم میں بشائر کا دل پارا بن جاتا، کسی پل نہ ٹھہرتا۔ ایک حتمی فیصلے کے بعد یہ بے ایمانی ہے بشائر سجاد، اس نے خود کو ڈپٹا۔ تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی ہو کہ قطعی نامحرم شخص کو بے خودی کے عالم میں تکنا، یہ گناہ ہے بشائر۔ وہ تمہیں پسند آ گیا، اجازت تھی، مگر وہ تمہیں مل نہیں سکتا، وہ کسی اور کا ہے، اور تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو، تو اب یہ وارفتگی۔ دل سیدھی شرافت سے مان ہی نہ رہا تھا، سو اس نے اسے گناہ و ثواب کے ذریعے عقل دی۔ وہ اب یہاں سے جانے کو بے چین تھی۔ اسے لاہور میں اپنا گھر یاد آنے لگا تھا۔ اسے امی ابو بہن بھائیوں کی یادیں ہر پل ستا رہی تھیں، اور اسے بس اب جانا تھا۔ تبھی آسمان میں دو سیارے ٹکرائے، جیسے وہ بے یقینی کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ کیسے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ نے غلط سنا ہوگا راحیلہ امی۔ وہ خوش نہیں ہوئی، اس پر شادی مرگ بھی طاری نہ ہوئی۔ شدید حیرانی نے چہرے کے نقوش کو بگاڑ دیا۔ وہ تو ادینہ سب جانتے ہیں۔ ارے بے وقوف، راحیلہ امی نے اس کی نادانی پر سر پیٹا۔ اس نے صاف کہا کہ وہ تو بس دوست ہے، بچپن سے ساتھ ہے، بہنوں جیسی ہے بھائی۔ مامون نے یہ کہا؟ وہ بھونچکی سی رہ گئی۔ راحیلہ امی، آپ مامون سے کبھی ملی نہیں، آپ نے ادینہ کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے ان دونوں کو اکٹھے نہیں دیکھا۔ اس نے پراسرار لہجے میں بتانا شروع کیا۔ میں خود اتنے عرصے سے دیکھ رہی ہوں، وہ تو جیسے ایک دوسرے کا سایہ ہیں، اور آپ کہتی ہیں احمق لڑکی۔ راحیلہ امی نے دانت پیس کر اس کی عقل پر ماتم کیا۔ وہ ساتھ رہ رہے ہیں، ادینہ اس کی عادت ہوگی۔ راحیلہ بھن آ گئیں۔ تم صاف بات کرو، تمہیں اعتراض ہے تو بولو۔ میں جو اتنا فورس کر رہی ہوں تو تمہارے ابو کی وجہ سے، وہ مامون سے مل چکے ہیں، اسے جانتے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں، اور اس رشتے کی بابت جان کر وہ شان کو تو بھول ہی گئے۔ ہم ان قریب لاہور آ رہے ہیں، اور کیا تم اسے ناپسند کرتی ہو؟ میں تو صرف کمپیوٹر پر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ویری ہینڈسم مین۔ سامنے سے کیسا لگتا ہوگا؟ ہاں سامنے سے، بشائر نے ہار مانی۔ ادینہ کا کیا پوچھنا؟ بشائر شمسہ بیگم کے پاس آئی ہوئی تھی۔ وہ 8 سالوں بعد پہلی بار دہرا رہی تھیں۔ اس نے کمرے کی ہر چیز اٹھا کر پھینک دی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے اور آنسوؤں سے تر تھا۔ بکھرے بال اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ نہ جانے کس قدر رو چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو رابعہ خاتون کہہ رہی ہیں، آپ نے تو کہا تھا آپ دادا جان کو منا لیں گی ہر صورت، اور اب آپ کہتی ہیں مامون بشائر سے شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ کون بشائر؟ ہو از بشائر؟ وہ چیخ رہی تھی۔ وہ تو کہیں کینیڈا جا رہی تھی نا، آپ اس سے کہیں، وہ کبھی نہ مانے۔ لیکن نہیں، اسی نے تو مامون کو پھانسا ہوگا۔ اور شمسہ آنٹی، دادو کہتی ہیں، دادو نے کہا مامون نے صحیح فیصلہ کیا۔ آپ بولیں میرے اپنے دادا۔ بیٹا، مرد کے دل کا حال۔ رابعہ خاتون کیا بولتی، وہ کیا بتاتی، کیا چھپاتی؟ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ مامون، میں نے اس دنیا کے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں اور بھی مرد ہیں۔ اس کا رونا بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ دنیا کا آخری مرد نہیں تھا، میں نے کہا تھا۔ کیا پہلا اور کیا آخری؟ وہ میری زندگی کا واحد تھا شمسہ آنٹی۔
وہ بیچارگی کی انتہا پر تھی۔ بیٹا یہ ایک حقیقت ہے کہ تم اور ہم اب کچھ نہیں، وہ بشائر کے نہیں، وہ چلائی۔ کون بشائر؟ دادو ہم ہی تھے نا، ہم چار، صرف ہم چار، جیسے اسکوائر کے چار کونے۔ آپ ہی نے تو مجھے اسکوائر کی ڈیفینیشن یاد کروائی تھی۔ اس نے رٹا سنا دیا تیزی سے، اس کی لبالب بھری آنکھیں اور رو رو کر بیٹھا گلا۔ وہ اتنی قابل رحم لگ رہی تھی کہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی ہو۔ میں جاؤں گی مامون کے پاس۔ وہ سختی سے آنکھیں رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پوچھوں گی ان سے کہ نہ بیٹی، رابعہ خاتون نے اسے روکا اور شانوں سے تھام کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ جتنا انجان بن کر وہ جا رہا ہے تم اتنی ہی اجنبیت سے اسے رخصت کر دو۔ یاد رکھو، جان اور آن میں سے ایک چیز بچانی ہو تو آن بچانا، اپنے پندار کی حفاظت کرنا۔ مجھے گہرائی کی اور بلندی کی باتیں نہ سنائیں، میں منہ کے بل پستی میں گری ہوں۔ اس نے مجھے کیوں چھوڑا دادو؟ وہ معصومیت سے چہرہ اٹھا کر پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو چھپا لیے۔ شمسہ بیگم کی آنکھوں میں آج بھی 8 سال کا دکھ بول رہا تھا۔ آپ 8 سال بعد اس سوال کو لے کر آئی ہیں، اور ہم 8 سال سے سوچ رہے ہیں کہ اس نے ادینہ کو کیوں چھوڑا۔ وقت اتنی لمبی نشست میں پہلی بار بولا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بس اسے سن رہا تھا۔ اور بشائر سے شادی کیوں کی؟ بشائر نے سوال کے جواب میں ٹوٹے لہجے میں سوال جڑ دیا۔ شمسہ بیگم اور بخت نے نظریں چرائی تھیں۔ میں جواب ڈھونڈ لائی ہوں بخت۔ بشائر سجاد نے پہلی نگاہ سے 2 دن کے وقفے تک مامون سجاد کو عجب سرخوشی کے عالم میں استحقاق سے سوچا تھا۔ تیسرے دن اس نے جان لیا کہ وہ اس کا نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا ہے۔ تب وہ وقت اس نے ملال میں گھر کے کنی کتراتے خود کو سمجھاتے گزارا، اور رشتہ طے ہونے کے بعد سے شادی کے دن تک وہ بے یقینی کے عالم میں قصدن ہی مامون کے چہرے کو کھوج نہیں پاتی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے دل میں اس شخص کی طلب اتنی شدید تھی کہ اس نے اسے بنا کسی مقابلے کے پا لیا۔ وہ شخص اس کا ہو چکا تھا، اور گلاب کی خوشبو سے بوجھل خوابوں جیسی وہ شام، وہ اپنی تمام تر وجاہت اور ساحر آنکھوں کے ساتھ اس کے ساتھ براجمان تھا۔ اس کے دل کی اتھل پتھل دل حلق میں اٹک گیا جب تصاویر بنوانے کے شائق گھس گھس کر ان کے دائیں بائیں بیٹھ رہے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا جب ان کے پہلوؤں میں کوئی درز ہی نہ رہی۔ اس کی قمیص کا گلا گہرا تھا اور نیچے ڈھلک رہا تھا۔ سب کو لگا اس نے اپنے ہنائی چوڑیوں انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ گریبان کو سنبھالنے کے لیے سینے پر رکھا ہے، مگر مشکل سے وہ واقف تھی دل کی بے ترتیب دھڑکن اور ارمانوں بھری رات اور نئے آغاز کی روشن صبح۔ اسے اب یاد آتا تھا جیسے گھڑی کی سوئیاں جذبات کے بغیر آگے بڑھتی ہیں۔ زندگی کے وہ یادگار لمحے بس آئے اور گزر گئے تھے، کوئی اظہار نہیں تھا، بس آغاز تھا۔ ہاتھوں میں ہاتھ تو تھا مگر ساتھ نہیں تھا، گفتگو تو تھی مگر باتیں نہیں تھیں۔ اور وہ شادی مرگ کے جس عالم میں تھی، اس نے کبھی جذبات سے آری مشینی رویے پر دھیان ہی نہ دیا۔ وہ کینیڈ کی پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، میچور، مگر تھی تو عورت نہ۔ جس مرد پر پہلی نگاہ پڑتے ہی اسے خیال آیا تھا کاش وہ اس کا ہو، کاش وہ اس کی ہو جائے، اور اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ آسمان کی بلندیوں سے کھیت کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے سبز رنگ کا قالین بچھا ہے۔ اسی کھیت کو زمین پر جا کر قریب سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں کتنا فاصلہ موجود ہے، اور وہ مامون ابصار کی سنگت میں ہواؤں میں ہی تو اڑ رہی تھی۔ اس کے پیر زمین پر کب تھے جو فاصلہ ناپ سکتے؟ وہ اپنے بیڈ روم کو صبح سویرے تازہ پھولوں سے سجاتی، وہ خود خوشبوؤں میں بسی رہتی، خوشبودار موم بتیوں کی لرزاں روشنی میں شام کا استقبال کرتی۔ اس نے بہت بعد میں اپنے اور مامون کے رشتے کے بارے میں جب سوچا تو دھیان آیا اس کے بے ساختہ اور بے حد التفات پر اس نے کبھی سرد مہری نہیں دکھائی تھی، مگر پہل ہمیشہ اس کی جانب سے تھی۔ مامون ابصار نے محبت کے جواب میں محبت ہی دی تھی، تا وقتے کہ مامون نے کبھی اس کا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ وہ اسے بغور سنتا تھا، اس کی رائے کو بے حد اہمیت دیتا تھا،
اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ اسے گھمانے لے گیا ہنی مون کے لیے، وہ اسے اندھا دھند شاپنگ کرواتا تھا، اس کی باتوں پر ہنس دیتا، اسے سنتا رہتا، مگر کبھی کبھی بشائر کو لگتا اس کی آنکھوں میں ایک مسلسل حزن آ رکا ہے۔ اس نے کبھی پوچھنا چاہا تو اس نے بہلا دیا، اس کا وہم ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ایسا ہے۔ وہ کہتا، بشائر چپ سادھ لیتی۔ وہ نہ کہتی کہ وہ ان آنکھوں کے ہر رنگ کو پہچان لیتی ہے، ان آنکھوں ہی نے تو، اور اون کے آنے کی خبر۔ وہ جھوم اٹھی، اس پہلو پر تو دھیان ہی نہ گیا۔ اس کا اور مامون کا بچہ، کہاں ہے وہ بچہ؟ وہ قد آدم آئینے میں خود کو کھوجتی، اور ایسے میں مامون کا رویہ، اف، وہ اسے یوں ٹریٹ کرتا جیسے کسی نے کانچ کی نازک گڑیا اپنی ہتھیلی پر کھڑی کر رکھی ہو۔ بشائر حیران ہوتی۔ وہ خوش تو نظر آیا تھا مگر وہ اس کی طرح حق و دق نہ رہ گیا تھا، وہ جیسے منتظر تھا۔ اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، آرام، وہ ان دنوں اپنے بزنس کو بڑھا رہا تھا، کامیابیاں، دن رات کی محنت، سفر، مگر ان سب کے درمیان بشائر کے لیے وقت اور توجہ۔ وہ اس کی ہر حرکت پر گویا نگاہ رکھتا، اور بشائر اس درجہ پرواہ پر خوشی سے پاگل۔ کبھی کبھی وہ مامون کے جنون پر حیران ہوتی بلکہ گھبرا جاتی۔ کبھی اسے لگتا اتنے وقت، توجہ اور گفتگو کے باوجود مامون وہ کہہ نہیں پاتا جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ وہ مضطرب لگتا، گہری سوچ میں غرق۔ آپ خالہ دادی کے گھر نہ جا سکنے سے پریشان ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے، مامون نے انکار کیا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ پہلے عظیم خان نے اور بعد میں رابعہ خاتون نے مامون کو منع کیا تھا وہ اب ان کے گھر نہ آیا کرے، یا کم از کم ادینہ کی موجودگی میں تو اسے شمسہ بیگم نے ایک ملاقات میں بتایا۔ اور شمسہ بیگم اور بخت؟ تمہیں ہر طرح کی آزادی ہے بشائر، مگر یہ حکم نہیں ہے تم بخت وغیرہ سے نہ ملو۔ میرا مطلب ہے اس طرف کم جاؤ تو۔ دراصل بخت عجب لاپرواہ سا، نکما خیالی باتیں کرتا لڑکا ہے، نان پریکٹیکل۔ میں منع نہیں کر رہا تمہیں، اور کچھ اس حال میں تم جانتی تو ہو کہ میں تمہارے اور بیبی کے حوالے سے۔ بشائر بخت کے حق میں 100 دلائل اور ہزاروں تعریفوں کے پل باندھ سکتی تھی، مگر مامون نے پہلی بار کسی بات پر ناگواری یا ہدایت دی تھی، اور بیبی کے حوالے سے اس کا تاولا پن وہ قطعاً برا مانے بغیر مان گئی۔ اور پھر بعد میں وہ اپنے بے پناہ مصروف شیڈول میں سے اس کے ہر اپوائنٹمنٹ کے لیے وقت نکالتا۔ وہ ہر الٹرا ساؤنڈ میں سونولوجسٹ کے کمرے میں اس کے ساتھ اندر جاتا، کرید کر پوچھتا نہ جانے کون کون سے ٹیسٹ اور ڈاکٹرز کی ایڈوائزز، اور بشائر اتنی محبت پر سرشار رہتی، اور وہ جان چکی تھی کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا۔ لیکن جب وہ اس کے ہاتھ آیا، اس کی خوشی کا عالم، وہ ہو بہو مامون ابصار تھا۔ اس نے بشائر سے کوئی عکس نہ لیا تھا۔ خوشی، محبت، کاملیت، زندگی مکمل ہو گئی، ہیپی فیملی۔ وہ اسے چھو چھو کر دیکھتا، عمیق نگاہی سے۔ ڈاکٹر حفاظتی ٹیکے، وائٹامنز، وہ بشائر کی خوراک کا خیال رکھتا، اسے خود اپنی زیر نگرانی دودھ کے گلاس پلاتا تاکہ بچہ ماں ہی کا دودھ پیے اور خوراک کی کمی کا شکار نہ ہو۔ اور بشائر مامون ابصار ایک بار پھر حیران رہ گئی جب اتنی احتیاط کے ساتھ پرورش پاتا بچہ 4 ماہ بعد بجائے سر اور نظر ٹھہرنے کے اس کا سر ڈھلک گیا۔ اس کی نظریں پلٹ رہی تھیں، اس کے منہ سے مسلسل رال سی بہنے لگی تھی۔ کم عقل عورت، تمہیں نظر کیوں نہ آیا؟ وہ اتنی زور سے چیخا کہ در و دیوار دہل گئے، اور وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ششدر صوفے پر گر گئی۔ مجھے نہیں پتا چل سکا، وہ منہ سے دودھ تو نکالتا تھا۔ وہ نہ سمجھی کے عالم میں منمنائی، تمہیں دودھ اور رال کا پتہ نہیں؟ اس کی آواز میں توپ کے گولوں جیسی گھنگرچ تھی۔ وہ ہمیشہ بچے کو یوں چھوتا تھا جیسے نازک شاخ پر لگی نودمیدہ کلی، مگر اس سمے وہ اسے یوں دائیں بائیں الٹ پلٹ رہا تھا جیسے کوئی بے جان فالتو چیز ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، فالٹ ڈھونڈنے کی عجلت، اور پھر بعض سر پھرے ناکام ہو کر ایک ہاتھ مارتے ہیں اور خراب شے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین بوس ہو جاتی ہے۔
بشائر نے فوری خیال کے تحت اٹھ کر بچے کو سینے سے لگا لیا، خود میں بھینچ لیا۔ وہ ہراساں نگاہوں سے ہانپتے نہ جانے کیا کیا بولتے مامون ابصار کو تک رہی تھی۔ وہ نہ جانے کن جارحانہ عزائم سے اس کی جانب آیا۔ وہ چیل کی سی تیزی سے بچے کو خود میں سموئے بیڈ پر اوندھی ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ رکھی تھیں۔ مامون ابصار نے ایک زوردار ٹھوکر بیڈ پر ماری۔ اس نے لیمپ اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر مار دیا۔ کرچیاں چھن وہ کمرے سے نکل گیا۔ بشائر نے تسلی کر کے کہ وہ جا چکا ہے اپنی سہمی آنکھیں کھولیں۔ اس نے اپنے روتے بچے کو بغور دیکھا۔ بچے بیمار ہوتے ہی ہیں، آخر ہو کیا گیا تھا؟ وہ بچے کو کپڑے بدلوانے لگی۔ اسے پتہ نہیں تھا وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے ملگجے تھے۔ ایک یاد، ایک خیال، ایک وہم۔ ہم الٹی سیدھی چپل اڑستے باہر کو لپکی اسے خود ہی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ وہ پہلی بار بچے کے ہمراہ اکیلی باہر نکلی تھی اور واپسی کے تنہا سفر نے اسے یہ بھی باور کرا دیا تھا کہ وہ اب آئندہ ہمیشہ ایسے ہی اکیلے۔ اس کے بچے کے ساتھ ایک عمل کا آغاز ہو رہا تھا، ایب نارملٹی کا آغاز۔ اس نے نظریں پھیریں، اس کا سر بے قابو ہوا۔ اس کے ہاتھ پیروں نے کبھی توانائی نہ پکڑی۔ کیا، کیوں، کب، کیسے؟ بشائر کو پھر ان 7 سالوں میں یہ سب سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ اون کے لیے باپ کی محبت ختم ہو چکی تھی۔ اون کے لیے ماں کی محبت شروع ہوئی تھی جو کبھی اختتام پذیر نہیں ہوتی۔ ماں کی محبت زمزم کا چشمہ ہوتی ہے، ایک بار جاری ہو گیا تو بس ہو گیا۔ فقط 7 چکروں میں زمین کا دل پگھل جاتا ہے۔ دراصل زمین بھانپ لیتی ہے۔ ماں 70 چکر لگا کر بھی نہ نا امید ہوگی اور نہ تھکاوٹ کی شکن اس کے ماتھے پر سجے گی۔ اور شروع کے 4 سال بشائر نے اس کی صحت یابی کے خواب دیکھتے ہوئے تگ و دو کی اور آگے 3 سال اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ بچہ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط ترین کرنے کی زنجیر ہوتا ہے، مگر شاید اون زنجیر تو تھا مگر زنگ آلود۔ اون ان دونوں کی خوشی تھا جسے ان دونوں نے خوب جی بھر کے منایا تھا۔ اون ان دونوں کا دکھ تھا جسے بشائر نے اکیلے سہا تھا۔ مامون نے ہاتھ کھینچ لیے تھے نا۔ اون کوڑھ زدہ مریض کی طرح گھر کے کونے والے کمرے میں منتقل کر دیا گیا اور مامون بھول گیا کہ اس گھر میں ایک تیسرا فرد بھی رہائش پذیر ہے۔ وہ اتنا کٹھور، سنگ دل، سرد مہر آنکھوں والا بن گیا تھا کہ وہ اوپر سے مضبوط دکھائی دیتی مگر دل میں لرزتی۔ ایک جانب اون دن بدن مزید تنزلی کی جانب بڑھ رہا تھا، زیادہ ڈیمانڈنگ۔ دوسری جانب مامون کا بے لچک رویہ۔ وہ 6 سال سے دوسری بار ماں بننے کے لیے تڑپ رہی تھی مگر مامون؟ شروع کی حیرانگی کے بعد اس نے جانا اون مامون کے لیے باعث شرمندگی تھا، شاید باعث اذیت۔ وہ اس کی بیماری کا سن کر اپنے آپ میں مگن رہتا۔ اس کے جنون کے دنوں کی چیخ و پکار سے بچنے کے لیے اس نے نیچے جا کر سونا شروع کر دیا۔ وہ گھر میں ڈاکٹرز کی آمد و رفت دیکھتا مگر کبھی پلٹ کر نہ پوچھتا کہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اور شروع کے کچھ سالوں کے بعد بشائر نے ذکر کرنا ہی کم کر دیا تھا، یعنی کچھ بھی بتانا۔ وہ اپنا اور مامون کا رشتہ تو نہ جانے کب سے فراموش کر چکی تھی۔ ایک چھت کے نیچے رہتے 2 اجنبی، دنوں گزر جاتے وہ ایک دوسرے کو مخاطب بھی نہ کر پاتے۔ ان دونوں کا یہ فاصلہ گھر کے ملازمین کے سامنے تھا، ہاں وہ باہر کی دنیا کے سامنے بہت اچھا بن کر پیش ہوتے تھے، ایک آئیڈیل جوڑا۔ اور پھر یہ خلا اس وقت بے پناہ بڑھ گیا جب عظیم خان کے انتقال کے بعد مامون کا ایک بار پھر کھلم کھلا رابعہ خاتون کی خبر گیری کے لیے جانا شروع ہوا۔ مامون نواسا تھا اور بوڑھی نانی کی فکر کرنا اس کا ہر لحاظ سے فرض تھا۔ رابعہ خاتون جو بہت بوڑھی، کمزور اور بیمار ہو چکی تھی، اور یہیں سے ادینہ اور مامون کا رشتہ دوبارہ استوار ہوا۔ بشائر کے اپنے والدین کینیڈا شفٹ ہو چکے تھے، اس لیے رابعہ خاتون مائکہ تھیں، مگر ادینہ رابعہ خاتون کو سناتے ہوئے بہت اونچی آواز میں اسے بتا چکی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ رابعہ خاتون اس کے رشتے کے لیے بے پناہ فکر مند تھیں، مگر ادھر ایک نہ تھی مسلسل۔ وہ اپنے شوق کے مطابق ایک چھوٹی سی بوتیک چلاتی تھی۔ مامون نے ہر حوالے سے اس کی مدد کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے میڈیا کے حوالے سے لانچ کر رہا تھا۔ اس کے بنائے ملبوسات معروف اینکرز استعمال کر رہی تھیں۔ اس سب کے پیچھے اہم ہاتھ مامون کا تھا، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی قربت، دوستی، یا کیا مامون پچھتا رہا ہے
کیا وہ مداوا کرے گا؟ ادینہ کا مسلسل تنہا ہونا اس بات کا غماز تھا کہ وہ آج بھی مامون سے، بلکہ مامون ہی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ بشائر کو سوچنے کی ضرورت نہ تھی، ایک روشن حقیقت وہ خود گواہ تھی، اور دوسری روشن حقیقت تو یہ بھی تھی کہ وہ بھی مامون سے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی ہی محبت کرتی تھی۔ پہلی نگاہ کا پہلا بے بس احساس آج بھی زندہ تھا، پہلی نگاہ کی خوشی، پلٹ پلٹ کر دیکھنے کی خواہش۔ آج بھی مامون کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھنا اس کے دل کو خوشی اور فخر سے بھر دیتا تھا، لیکن اب اسے کچھ عرصے سے اپنی محبت کی زندگی پر شک ہونے لگا تھا۔ وینٹیلیٹر پر رکھی محبت، خاتمے کے اعلان کی منتظر، لیکن حتمی اعلان سے پہلے ماتم تو شروع نہیں کیا جا سکتا نا۔ مامون کیا کر رہا تھا، کیا کرنے والا تھا؟ کیا وہ اوہ نو! عظیم خان کے انتقال پر ادینہ مامون کو دیکھ کر جس صورت سے اٹھی اور اس کے ساتھ لگ کر جس بے قراری سے روئی، ادینہ کے رونے میں بے اختیاری تھی، ارد گرد سے بیگانہ۔ کیا وہ صرف عظیم خان کی موت کو رو رہی تھی؟ بشائر نے کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس نے مامون کو بھی دیکھا۔ ضبط گریہ نے ان ساحر آنکھوں کے فسوں کو بڑھا دیا تھا۔ وہ پورے قد سے کھڑا ادینہ کے سر کو تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کا خود پر کنٹرول تھا، وہ اپنے اندر کو چھپا لینے کے فن میں طاق تھا۔ بشائر کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ رابعہ خاتون کی عدت کے دن بشائر کوشش کرتی وہ ہر روز چکر لگا سکے، مگر آن کے باعث یہ ممکن نہ تھا، وقفے بھی آتے۔ رابعہ خاتون عظیم خاتون کو روتی یا پھر ادینہ کی فکریں بتاتی۔ ان دونوں کا آمنا سامنا کم ہی ہوتا۔ ادینہ کے چہرے پر نفرت کا سیاہ رنگ اتنا ہولناک ہوتا کہ وہ نظر ملانے سے کترایا کرتی۔ ادینہ اس کا آنا سخت ناپسند کرتی، وہ اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ بشائر کے مخاطب کرنے پر اس نے اتنی تلخ روی سے دھمکایا کہ وہ پھر دوبارہ ہمت ہی نہ کر سکی۔ میں دادوں کی مجبوری میں تمہیں برداشت کر رہی ہوں، میرا مزید امتحان مت لو، اور کوشش کرو کہ بات چیت تو دور، میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں۔ بچپن میں مجھے سیاہ رنگ کے ایک کتے نے کاٹ لیا تھا، اس دن سے میں کتوں سے خوف کھاتی ہوں اور شدید نفرت کرتی ہوں، لیکن اس سے 100 گنا زیادہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ نفرت کے زہر سے بوجھل جملوں کی بوچھاڑ نے بشائر کو نیم جان کر دیا۔ وہ بشائر کی آمد کی خبر پاتے ہی ادھر ادھر ہو جاتی تھی، سامنا ہوتا تو نفرت سے پیر پٹکتی، شعلہ بار نگاہ ڈال کر ہٹ جاتی۔ عدت کے بعد بھی رابعہ خاتون سے ملنے کے لیے بشائر کا جانا کم نہ ہوا۔ ہاں، وقفے بڑھ گئے تھے، مگر پھر اس نے دیکھا وہ گھر میں ہوتی ہی نہیں تھی، شاید اپنی چھوٹی سی بوتیک میں، لیکن جلد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ کہاں ہوتی ہے۔ اسے کچھ دوستوں نے بتایا، مامون اور ادینہ، اسے ڈرائیور نے بتایا، کچھ بیگمات نے الرٹ رہنے کا مشورہ دیا۔ بھلے سے کزن ہے، مامون اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، اچھا کام کرتی ہے وہ، مگر حد کے اندر۔ مجھے تو کل فاروق صاحب نے بتایا کہ وہ اکثر ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ ایک بزنس لنچ میں بھی اکٹھے تھے۔ مسز فاروق نے آنکھیں نچا نچا کر بتایا۔ فیشن ویک میں بھی وہ آگے کی چیئرز پر تھی۔ اب وہ اتنی فیمس تو ہے نہیں، آگے کی جگہ مامون ہی کی وجہ سے ملی ہوگی، ٹیکسٹائل بزنس میں بڑا نام ہے۔ مسز بارکلی والا نے ہاتھ ہلا ہلا کر کہا۔ وہ مسکرا مسکرا کر صفائی دیتی رہی۔ اسے بخت نے الرٹ کیا، ہم نے آس کا دامن نہیں چھوڑا، آپ تنابیں ڈھیلی نہ کر دیجیے گا۔ وہ ہنس کر ٹال گئی، لیکن پھر اس نے خود دیکھا، وہ دم سادے دیکھتی رہ گئی۔ یہ تو وہی 8 سال پہلے کے مناظر تھے، وہی بے خبری، وہی ارد گرد سے ناآشنائی، مسکراتے چہرے کے ساتھ مسلسل بولتی ادینہ اور ہمتن گوش مامون، وہی منظر۔ ہاں، مامون اب بہت توجہ سے اسے سنتا تھا، اور نئی بات تھی کہ وہ اب ادینہ کے چہرے کو بہت غور سے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا تھا، کہیں کھو جاتا تھا۔ اس کے چہرے پر حسرت، ہاں حسرت و ملال کے لفظ کندہ ہوتے تھے۔ وہ کیا شکوک و شبہات پالتی، وہ آن میں مگن تھی۔ وہ جیسے جیسے بڑھ رہا تھا اس کے مسائل میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کے رشتے میں اب کوئی رابطہ نہیں بچا تھا، اور ایسے میں کوئی حیرانی نہ ہوتی جو مامون ابصار کوئی قدم اٹھا لیتا
اور کچھ سالوں سے کوئی قدم کا خدشہ بہت مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ ادینہ اور مامون کا از سر نو جڑتا رشتہ اس بار اس سے زیادہ مضبوط محسوس ہوتا تھا۔ لوگوں کی چہمگوئیاں، یہاں تک کہ ملازمین کی گفتگو۔ آپ ادینہ سے زیادہ خوبصورت ہیں اور آپ بیوی بھی ہیں، آپ اتنی ڈھیلی کیوں ہیں اس معاملے میں؟ سفینہ نے اسے جتایا۔ اون نے اس کے دل کو بہت چھوٹا کر دیا تھا، اون ہی نے اس کے دل کو بہت بڑا کر دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، مامون سے کہے گی کہ وہ اس کھیل کو ختم کرے۔ کیا وہ ادینہ کو اپنانا چاہتا ہے؟ کیا وہ اس سے اچھا تو ٹھیک ہے کر لے؟ اور اس دن کی بات، تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے واقعی تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک اطلاع، ایک اعلان، پچھتاوا، کیا 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 نہیں تھا اس ایک جملے میں؟ باقی کیا رہ گیا تھا؟ ہاں، اس کا دل جو آج بھی مامون کا اسیر تھا۔ ترستی زندگیاں، 4 ترستی زندگیاں، وہ خود پر بشائر، مامون، ادینہ اور بخت۔ ہاں، بخت بھی، وہ انتظار کو اعزاز کی طرح نبھا رہا تھا۔ اسے کنارہ مل جاتا، وہ راستہ چن لیتا، اس میں کیا کمی تھی؟ کل کا خیالی باتیں کرتا نوجوان آج ملک کا نامی گرامی تجزیہ نگار تھا۔ اس کی رائے ایوان بالا کے در و بام کو ہلا دیا کرتی تھی۔ کیا کمی تھی اس میں؟ لیکن اتنی تلخ حقیقت پسندی کے بعد بھی اس کی سوئی وہیں آ کر رک جاتی۔ ایک جواب طلب سوال، پراسرار سا، ناقابل فہم سا۔ مامون ابصار نے بشائر سے شادی کیوں کی؟ نہیں، یہ نہیں، مامون ابصار نے ادینہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ اور آج اسے اس سوال کا جواب مل گیا تھا جس نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ بشائر سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم نتیجہ اخذ نہ کر سکی تھی۔ کیا کہہ کر پکارا جائے؟ نادان، احمق، عقل کی اندھی، جس کے سامنے پڑی حقیقت سے آشنائی ہی نہ ہو سکی۔ اور بخت بھی؟ وہ زہر خند ہنسی ہنستی۔ دنیا کے قابل ترین آدمی بنتے ہو بخت، پاتال سے ڈھونڈ کر لاتے ہو بھید کے موتی، اور یہ اتنی ذرا سی بات کو نہ پکڑ سکے۔ وہ شمسہ بیگم اور بخت کے سامنے بول بول کے تھک چکی تھی۔ کون سی بات؟ بخت دم سادھے اسے مسلسل سن رہا تھا۔ ہے ایک بات۔ اس نے لہجہ پراسرار سا بنایا اور صوفے سے پیر نیچے اتارے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کیا مامون کو دوسری شادی کی اجازت دینے؟ بخت کے لہجے میں آنچ تھی، بے یقینی اور آنکھوں میں ایسا نہ کرنے کی التجا۔ وہ ایک دم اس کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں مامون کے پاس جا رہی ہوں اور میں اسے ادینہ سے شادی کرنے کا کہوں گی، نہ صرف اجازت دوں گی بلکہ فورس کروں گی۔ اس نے ڈرامائی وقفہ دیا۔ شمسہ بیگم پھٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، اچھل پڑی۔ لیکن تم دیکھ لینا، وہ آج بھی ادینہ سے شادی پر راضی نہ ہوگا۔ وہ ایک خود غرض، موقع پرست اور خود پرست شخص تھا، ہے اور رہے گا، جو نفع و نقصان کو تولتا ہے۔ تماشا دیکھنے چلو گے؟ اگر یقین نہیں ہے تو۔ وہ پیدل ہی بخت کے گھر سے نکل کر سڑک کے کنارے چلتی عظیم خان کے گھر تک پہنچی۔ کسی راہ گیر اجنبی کو بھی وہ شکست خوردگی کی مثال نظر آتی۔ گرد و پیش سے انجان، سوچوں کے اژدہام میں گھری، افسوس، ناکامی، ٹوٹا دل، بھرے نین۔ عظیم خان اور رابعہ خاتون کا گھر عجب سناٹوں میں گھرا تھا، ورنہ عظیم خان کے پرانے ریکارڈ اور رابعہ خاتون کی آوازیں سب گئے وقتوں کا قصہ ہو گیا تھا۔ نارنجی رنگ کے شلوار قمیض میں ادینہ ننگے پیر سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا برتن تھا، رنگ برنگے کٹے پھل، اس کے چہرے پر شادابی سی تھی۔ ادینہ، اس نے بے ساختہ پکارا۔ وہ چونک کر مڑی، بوکھلاہٹ میں کانٹا گرا اور ٹن ٹن کی آواز سے سیڑھیوں سے گرتا چلا گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ادینہ، لیکن میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ زہر زہر تھا۔ مت دیکھنا، مگر مجھے سن لینا۔ اس نے برا نہ مانا۔ ادینہ نے نفرت سے سر جھٹکا۔ وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں تمہیں سن بھی نہیں سکتی۔ کس گمان میں یہاں تک آئی ہو؟ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اسی کی بات کروں گی جو ہمارے درمیان ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں تک آئی اور ہاتھ بڑھا کر
ریلنگ پر ٹکے ادینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ادینہ نے چونک کر اسے اور پھر اس کی جسارت کو دیکھا۔ وہ دل سے مسکرائی۔ تم اسی طرح پیروں پہ بھی ہاتھ رکھ دو تو تب بھی میں تمہاری کبھی نہ سنوں۔ اس کے جملے سے ٹپکتی نفرت اور انداز کا جارحانہ پن۔ بشائر کے ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ ہو! ادینہ طنزیہ ہنکارا بھرتی آگے بڑھی۔ میں سچ بتانے آئی ہوں ادینہ، مامون نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ جتنا تم نے سوال کو تلاشا ہے نا، اتنا ہی میں نے بھی۔ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈ لائی ہوں ادینہ، اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ادینہ مڑی نہیں مگر رک گئی۔ تم آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کے ساتھ جی رہی ہو۔ زندگی دو صورتوں میں ہی آسان ہو سکتی ہے، یا آپ مکمل سچ جانتے ہو یا مکمل انجان ہو۔ آدھا سچ تو تیرے نیم کش کی طرح ہوتا ہے جو نہ جینے دیتا ہے اور نہ مرنے۔ ہم دونوں اب تک اسی حالت میں جی رہی تھیں۔ میں خالی جگہیں بھر کے آ رہی ہوں، تم بھی۔ مجھے لفظوں کے جال میں مت الجھاؤ، وہ غرائی تھی۔ تم ہوتی کون ہو میری فکر پالنے والی؟ زخم دینے والے ہاتھوں نے مسیحائی کا فن کب سیکھا؟ وہ آگ لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں سے بھی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ بشائر نے بے بسی سے ہونٹ کچلے۔ وہ کیسے اسے بتائے؟ وہ تو پل بھر کے لیے بھی رکنے کو آمادہ ہی نہیں۔ تم نے سچ کہا تھا ادینہ، قسم سے میں مامون پر پہلی نگاہ پڑتے ہی ہار گئی تھی، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی، اس نے اونچی آواز میں کہا۔ رابعہ خاتون آوازوں پر باہر آ گئی تھی۔ وہ سن کھڑی رہ گئیں۔ اوہ! ادینہ کے سخت تاثرات سے سجے چہرے پر زلزلہ پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے آن کی قسم، میں آن کی قسم کھاتی ہوں، میں سچ بولوں گی، بس ایک بار مجھے سن لو۔ ادینہ لرز کر رہ گئی۔ آن کی قسم؟ وہ کسی ٹرانس کے عالم میں سیڑھیاں اتر آئی۔ تبھی دونوں کی نگاہ رابعہ خاتون پر پڑی۔ بشائر کے بڑھنے سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر رابعہ خاتون کو سہارا دیا اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی صوفے پر آ گئی۔ لیکن میں دوسرے ہی روز اس سے دستبردار ہو گئی، یہ جان کر کہ وہ تمہارا ہے۔ ادینہ کی آنکھوں میں پھیلی بے یقینی دیکھ کر وہ دکھ سے کرلائی۔ اتنی بے اعتباری سے نہ دیکھو، میں نے آن کی قسم کھائی ہے۔ ادینہ کے کھلتے لب آپس میں پیوست ہو گئے۔ تمہاری مجھ سے نفرت جائز ہے، تمہاری جگہ میں ہوتی تو ایسا ہی کرتی اور ایسا ہی سوچتی۔ وہ خاموش ہوئی، وہ الفاظ مجتمع کر رہی تھی۔ میں تمہارے اور مامون کے رشتے میں کبھی نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس نے مجھے ہی کیوں چنا، لیکن تم اتنا جان لو کہ میں نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتی، مگر تم کبھی نہ ہوتی۔ وہ تم سے کبھی بھی شادی نہ… بکواس کرتی ہو تم، ادینہ حلق کے بل چلائی۔ تم ہوتی کون ہو میرے عیب گنوانے والی، اور تم جانتی ہی کیا ہو مامون کے بارے میں؟ تم… وہ غصے کی شدت سے ہکلانے لگی۔ اس کا سانس بے ربط تھا، وہ لمبے لمبے سانس لینے کو رک گئی تھی۔ میں واقعی کوئی نہیں تھی، مگر اب میں ہوں، اور میں واقعی مامون کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اب جان گئی ہوں۔ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ ہنوز تھا، وہ چیخنے لڑنے مرنے نہیں آئی تھی۔ کیا جان گئی ہو؟ کون سی الزام تراشیاں؟ قصہ ختم۔ تم تسلیم کر چکی ہو کہ تم نے مامون کو پسند کیا، تم نے اسے پھانسا۔ میں نے اسے نہیں پھانسا، اس نے مجھے، اس نے ہم دونوں کو ٹریپ کیا۔ اس نے تمہیں فقط اس لیے چھوڑ دیا کہ تم سے شادی کرنے کی صورت میں وہ ایب نارمل بچوں کا باپ بنے گا۔ بکتی ہو تم، ادینہ اتنی زور سے چلائی کہ خود ہی تکلیف میں گھر کے اپنا گلا پکڑ لیا۔ رابعہ خاتون کا منہ بھی حیرت سے کھل گیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے ایک ایک شے کا حساب لگایا۔ اس کی ماں نے ایب نارمل بچوں کو جنم دیا، کیوں دادو؟ دیا تھا نا؟ وہ رابعہ خاتون سے پوچھنے لگی۔ مامون کے والد دادا جان کے سوتیلے بھتیجے تھے، مگر باپ کا خون تو ایک ہی تھا نا، اور دادا جان ہی کی 3 بہنوں میں سے 2 کے ہاں 2 ایب نارمل بچے پیدا ہوئے۔ یہ جینیٹک بیماری تھی، کزن میرج کے سائیڈ افیکٹس۔ آپ نے سرسری لہجے میں ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی بیٹی کے دکھ سنائے تھے۔ میں نے آپ کے آنسو بھی پونچھے تھے، مگر گہرائی میں کبھی جھانکا نہیں۔ یقین کرے میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ سسرال کے ظلم و ستم، شوہر کے ناروا رویے کے باعث تنگ تھی، دکھی تھی، بیمار تھی۔ میں نے کبھی غلطی سے بھی نہ سوچا کہ…
اور اگر سوچ بھی لیتی تو اتنی گہرائی میں کبھی نہ جاتی. میرے ساتھ زیادہ ظلم. رابعہ خاتون کی آنکھیں جھر جھر بہنے لگیں. بشائے نے بوڑھی ویران بہتی آنکھوں سے نظریں چرائیں. اس نے ادینہ کو دیکھا جو پہلی بار بھڑکے بغیر سن رہی تھی مگر نگاہیں ملنے پر اچھلی. تو تم نے بھی تو ایب نارمل بچہ ہی پیدا کیا نا, تم نے کون سا؟ ہاں. وہ تنزیہ ہنسی. میں نے بھی ایب نارمل بچہ جنم دیا. یہی تو مامون ابصار کو مات ہوئی تھی. تم سچ کہتی ہو. مامون تم ہی سے محبت کرتا تھا, عشق بھی, اور تم ہی کو اپنانا چاہتا تھا. وہ ڈاکٹرز کے آگے رو پڑا کہ وہ اپنی کزن ہی سے شادی کرنا چاہتا ہے. کزن یعنی تم. اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ ادینہ سے بہت محبت کرتا ہے, اس کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا. لاکھ ان کے خاندان میں جینیٹک بیماریوں کی ہسٹری ہے مگر وہ پھر بھی ادینہ ہی کو اپنائے گا. وہ پاگلوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر پوچھ رہا تھا. وہ پیش بندی معلوم کر رہا تھا, ایسا کوئی راستہ یا علاج جس کے ذریعے وہ تندرست اولاد کو جنم دے سکے. مگر ایسا کوئی راستہ نہیں تھا. ڈاکٹر نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, مگر 99% چانس ہے کہ وہ بھی. آپ اتنا عشق کرتے ہیں تو ایک راستہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی کزن سے شادی کر لیں مگر کبھی بچے کے بارے میں نہ سوچیں. واٹ؟ بوکھلا کر اچھل پڑا. ہمارا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا, سچ سچ بتانا. ہم نے عمریں گزار دی ہیں تحقیق و علاج میں. نارمل بیبی بھی ہو سکتا ہے مگر دوسرے کا بھی امکان رکھیں. باقی اللہ مالک ہے. اور کیا تمہیں 8 سال پہلے کے وہ دن یاد نہیں جب دادا جان بیمار ہوئے اور رابعہ دادو نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا تو مامون یہاں نہیں تھا. وہ انہی دنوں ڈاکٹرز بدل کر رائے لے رہا تھا. میں نے بھی یادداشت پر زور دے دے کر کڑیاں جوڑی ہیں. ادینہ تم بھی خیالوں سے باہر نکلو. وہ نہ جانے کہاں سے لوٹا تھا, چپ چپ, پریشان. اس کی شیو بڑی رہنے لگی تھی. وہ راتوں کو ٹہلتا تھا. سب کے پوچھنے پر وہ جبرن نہ ہونے کا اعلان کر دیتا, مگر کچھ تو تھا ہی. وہ دوراہے پر کھڑا تھا. اسے تم سے محبت تھی بے پناہ, مگر اس کو اولاد بھی چاہیے تھی, تندرست و توانا اولاد, نسل, نام, وراثت. اس نے محبت کو چھوڑ دیا. اس نے تمہیں چھوڑ دیا. اسے مکمل صحت مند اولاد چاہیے تھی. اسے اپنا نام لیوا چاہیے تھا. اسے کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنا تھی اور فوری دستیاب میں تھی. وہ خود پر ہنسی. اور میں پاگل. میں نے سوچا تھا کہ مامون جتنا شاندار, اس کے ساتھ اتنا ہی شاندار طرح دار لڑکی ہونی چاہیے, اور تم ویسی نہیں تھی, یا مجھے لگی نہیں. میں نے سوچا پہلے چونکہ مامون کے ارد گرد کی واحد لڑکی تم تھیں تو سارے فیصلے تمہیں مد نظر رکھ کر وہ کرتا گیا. لیکن ایک بہتر آپشن جب سامنے نظر آ گیا, میں نے بہتر آپشن خود کو کہا ہے. وہ اپنے آپ پر ہنستی. تو اسے کبھی نہیں چاہیے کہ وہ کمتر پر اکتفا کرے. تم بہت اچھی تھیں ادینہ, مگر مجھے اس کے برابر کی نہیں لگی میری عقل. گفتگو اس مرحلے پر آ گئی تھی کہ ادینہ سن رہ گئی تھی. بہت سارے اعتراضات کے باوجود وہ نہ جانے کیوں چپ سی رہ گئی تھی. میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا دادو. وہ جیسے اچانک نڈھال ہو کر رابعہ خاتون کے قدموں کے پاس زمین پر بیٹھ گئی. میں خوش نہیں ہوں, میں بہت دکھی ہوں. اون جیسا بچہ آزمائش بن کر آیا. وہ اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو آزماتا ہے. مجھے یقین نہیں آتا میں اتنی پسندیدہ. رابعہ خاتون کو جھٹکا سا لگا. سالوں پہلے کا یادداشت سے اوجھل ایک پل, ایک سوال سامنے آ کھڑا ہوا تھا. ان کا پورا وجود راشا زدہ ہو گیا. کانپتے ہونٹ اور جھر جھر بہتی آنکھیں. اور کوئی بات نہیں, اللہ نے میرے لیے ایسی اولاد چنی. ٹھیک ہے, وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے. میں بہت مضبوط ہوتی دادو اگر مامون کا ہاتھ میری پشت پر ہوتا. اس نے یوں قدم پیچھے اٹھائے جیسے یہ سارا میرا دوش ہو. سائنسی توجہ پیش کروں تو اون مامون کے باعث ایسا ہے. وہ تو سب جانتا تھا نا, مگر دادو وہ کبھی میرے ساتھ کھڑا نہ ہوا. سالوں ہو گئے اس نے اون کے کمرے میں جھانکا تک نہیں. 10 اون جیسے بچے کھڑے کر دیے جائیں نا تو وہ اون کو پہچانے بھی نہیں. وہ نفرت کرتا ہے اون سے, شدید ترین. وہ اسے زہر کا انجیکشن نہ دے دے, مجھے یہ خیال آتا ہے. اون اس کے لیے باعث شرم ہے. وہ رونے لگی مگر اس نے اپنی بات نہ روکی.
وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اون اس کے سامنے آئے یا میں ہی اسے اس سے لاڈ کرتی نظر آؤں۔ آپ حیران ہو رہی ہیں نا؟ میرے گھر کے ملازمین واقف حال ہیں۔ وہ مجھے صاحب کے عتاب سے بچانے کے لیے جھوٹ سچ گڑھتے ہیں۔ وہ مجھے درست مانتے ہیں اور صاحب کو ظالم و جابر حکمران، مجھے اور اون کو مظلوم رعایا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، میرا دل نہیں مانتا، وہ تو سالوں تک۔ رابعہ خاتون ڈھہ گئیں۔ وہ ایسا ہی تھا، وہ تیقن سے بولی، اندر سے ایسا ہی تھا، مگر کیوں میں آج تک نہ سمجھ سکی۔ میرے لیے تو اس کا مطلب ہے تمہارے دادا درست کہتے تھے کہ اس نے صورت ماں کی لی ہے، مگر وہ بنا بنایا باپ ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ بے یقینی سے کہتے کہتے بے بسی سے پوچھنے لگیں، مجھے نہیں معلوم دادا جان کیا کہتے تھے، میں نے تو بس اس کی صورت دیکھی اور گھائل ہو گئی۔ اور آپ نے بتایا تھا نا کہ دادا جان ادینہ اور مامون کے رشتے کے مخالف تھے۔ ان کی زیرک نگاہی نے بھانپ لیا ہوگا کہ مامون ابصار کا اندر کیسا ہے۔ میرے ساتھ ظلم ہوا دادو، میں وہ آخری پل میں مان گئے تھے۔ اس کے جملے کو کاٹ کر رابعہ خاتون نے اٹک اٹک کر کہا، میرے مجبور کرنے اور ادینہ کے ستے چہرے کو دیکھ کر وہ ادینہ اور بشائر ایک ساتھ اچھلیں۔ میں یہ خوشخبری لے کر مامون کے پاس گئی تو اس نے تمہارا نام لے دیا، فائنل۔ آپ نے تو مجھے کبھی نہ بتایا۔ ادینہ کا چہرہ شدید حیرانی کے باعث بگڑ گیا۔ کیا بتاتی کہ دادا مان گئے اور اب مامون نہیں مان رہا؟ میں نے تمہیں جھوٹ سچ ملا کر جواز بتایا تھا، پر میں نے سوچا کہ تم یہ پوری بات جان کر مامون ہی نہیں مانا کس قدر دکھی ہوتی۔ میں نے تمہارے غصے کو بانٹ دیا تھا، آدھا دادوں پر، آدھا بشائر پر، آدھا مامون پر۔ وہ اس کے جنون سے گھبراتے تھے، وہ مامون سے اعتدال کے خواہاں تھے، معاف کرنے کے، جبکہ مامون، مجھے آج یقین آ گیا، وہ سچ کہتے تھے۔ وہ نہ جانے کہاں کھو گئی تھیں دکھ کی انمنٹ لکیریں۔ چھوڑیے رابعہ دادو، بات صرف یہ ہے کہ اصل ظلم میرے ساتھ ہوا ہے کہ مجھے ایسا شوہر ملا جسے مجھ سے محبت نہیں تھی، اور ظلم اون کے ساتھ ہوا ہے کہ اسے مامون جیسا باپ ملا۔ ادینہ، تمہیں میرے سٹائل نظر آتے ہیں، میرے بالوں کا سٹائل، میرے لباس۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں شاید دنوں ایک ہی جوڑے میں گزار دوں۔ تم کہتی ہو میں نے اپنا ہیئر کٹ مینٹین کر رکھا ہے؟ میری پیاری نادان بہن، مجھے تو بڑھے ناخن کاٹنے تک کا ہوش نہیں۔ اون کا دکھ، مامون کی بے اتنائی مجھے ختم کر رہی ہے۔ اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں نے کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں، شلوار قمیض یا اور رنگ، شاید براؤن یا شاید پیلا۔ رابعہ خاتون اور ادینہ نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ مشہور ڈیزائنر کی لیٹسٹ کلیکشن کا ہلکا اور گہرا جامنی سوٹ پہنے ہوئے تھی، سفید اور سیاہ چھوٹے چھوٹے پھول، مگر وہ سوٹ ملگجا ہو رہا تھا۔ اس کے ایک کان میں ٹاپس تھا اور دوسرے میں نہیں۔ ہاں، وہ شکست خوردگی کی تصویر تھی، ملال کی مثال، دکھ کا عنوان، اذیت کے مضمون کی جھلک دکھا رہا تھا۔ وہ اکڑوں بیٹھی تھی، کوہنی رابعہ خاتون کے گھٹنے سے ٹکی تھی اور سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ پیر سن ہو گئے تو نہ جانے کب وہیں پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ اس کی نزاکت اب کمزوری دکھائی دیتی تھی، اس کی شخصیت کا وقار نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت فقط مٹی مٹی نظر آ رہی تھی، دھول، نادیدہ، پپڑی زدہ ہونٹ اور حلق کے گھیرے میں ویران آنکھیں، جو رو رو کر سوجی تھی مگر پھر بھی بول رہی تھی، مگر اب انداز بے حد دھیما، سرگوشیانہ، مدھم، بلکہ خود کلامی رہ گیا تھا۔ ان دونوں کو لگا جیسے وہ کہیں دور پہنچی ہوئی تھی، کسی اور ہی جہان میں۔ تم مجھ پر رشک کرتی ہو، مجھے کہتی ہو کہ میں دکھانے بتانے آتی ہوں۔ میرے پاس دکھانے کو صرف جھوٹ ہے اور بتانے کو صرف دکھ۔ ایک زمانے میں مامون میری خواہش تھا اور اب وہ کہیں نہیں ہے۔ میری ترجیحات پوچھتی ہو؟ میں چاہتی ہوں اون بالکل ٹھیک ہو جائے، بھاگے دوڑے اچھلے کودے، مگر یہ ہو نہیں سکتا۔ اون جیسے بچے کبھی آگے نہیں بڑھتے، وہ آگے پیر رکھ بھی دیں
تو پڑتا پیچھے ہی ہے۔ میری زندگی میں اون کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ خواہش، خواب، امید، سب اون۔ اور اگر کوئی میرے دل میں جھانکے، میں ماں بننا چاہتی ہوں، ایک تندرست بچے کی۔ مگر یہ بات مامون ہونے نہیں دے گا۔ میں سر پٹخ پٹخ کر ہار گئی ہوں مگر اسے قائل نہیں کر سکی۔ تمہاری تو وہ بہت سنتا ہے نا ادینہ، کیا تم میری سفارش کر سکتی ہو؟ میں اللہ سے ہر وقت ایک تندرست مکمل بچہ مانگتی ہوں، تاکہ جب کل آن نہیں ہوگا تو… دونوں نے دہل کر اس کی صورت دیکھی۔ میرے پاس کیا ہوگا؟ ہمارے رشتے میں اب کچھ نہیں بچا ادینہ۔ میں بقائے میں ہوش و حواس مامون کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی، لکھ کر دوں گی۔ اور چلو میں لکھ کر نہ بھی دوں تو تب بھی جلد یا بدیر وہ کر بھی لے گا۔ تم بھی آگے بڑھ سکتی ہو، مگر جان لو میں شرط لگا سکتی ہوں، وہ تمہیں کبھی نہیں اپنائے گا۔ اور ہاں، ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی میرے ساتھ ایسے ہی آدھا کانا رشتہ نبھاتا رہے، مگر تم اپنی راہ کیوں کھوٹی کرتی ہو؟ تم میں اور مجھ میں ایک ہی بات مشترک ہے، ہم دونوں صرف صورت پر عاشق ہوئیں۔ لیکن تم خوش قسمت ہو ادینہ، تمہیں سچی محبت ملی، اور میں بد قسمت، اپنی محبت پا کر بھی خالی ہاتھ۔ تمہیں بخت کا محبت بھرا دل کیوں دکھائی نہ دیا؟ ایک موت جیسا سناٹا کمرے کی ہر شے سے لپٹ گیا۔ میں سالوں تک تمہارے دادا سے جھگڑتی رہی کہ وہ الگ ہے، جدا سا، وہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں، مگر مجھے آج پتہ لگا وہ تو بنا بنایا ابصار تھا، دوسرا ابصار۔ رابعہ خاتون کے اس ایک جملے میں ان کا سارا دکھ پنہاں تھا۔ انہیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ اور ادینہ؟ کمرے میں دفعتاً ہلکی دبی دبی سی سسکیاں ابھریں۔ یہ ادینہ کی آواز تھی۔ وہ کس کس چیز پر رو رہی تھی؟ بشائر کی سچائی پر، اس کے دکھ پر، رابعہ خاتون کی دل چیر دینے والی خود کلامی پر، یا اپنی محبت کی موت پر، یا محبوب کی حقیقت پر؟ اتنی محبت کے دعوے دار نے جب راستہ بدلا تو اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، کبھی بدگمانی دور ہی نہ کی۔ کیا اس میں بھی جرأت نہ تھی کہ وہ اس سے صاف صاف بات کہتا؟ وہ کس بات پر رو رہی تھی؟ کسی نے سوال نہ کیا۔ وہ یکدم اٹھ کر شاید اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب بشائر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نظریں ملنے پر اس نے بیٹھے رہنے کا اشارہ دیا۔ اس کے انداز کی قطعیت نے ادینہ کو دوبارہ بٹھا دیا۔ کب تک چپ چاپ کھڑے خود پر لگی دفعات کو سنتے رہیں گے؟ سامنے آ کر اپنی صفائی میں کچھ نہ کہیں گے؟ کوئی سچ، کوئی جھوٹ؟ بشائر نے گردن موڑے بنا اونچی آواز میں کسی کو پکارا۔ ادینہ اور رابعہ خاتون بری طرح چونکیں، اور پچھلے گھنٹے سے دروازے میں کھڑا مامون ابصار وہ بھی اچھل پڑا۔ سالوں پہلے اس سگریٹ کی خوشبو سے آشنائی ہوئی تھی۔ بشائر نے یہ جملہ کسی سے کہا نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں خود اپنے آپ کے لیے ترحم تھا۔ مامون ابصار حسب عادت اندر داخل ہونے سے پہلے طویل آخری کش لینے رکا تھا اور پھر رکا ہی رہ گیا۔ بشائر نے اپنا چہرہ گھما کر سوجی آنکھوں سے اس سنگ دل کو دیکھا جس کے چہرے پر شرمندگی یا خوف کے بجائے ایک عجیب سی تکلیف کا تاثر تھا، بے حد شدید تکلیف کا علم۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اندر آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کی ہتھیلیوں پر ٹکے تھے، اس کی نظریں زمین پر پیوست تھیں۔ کس قسم کی زندگی جی آپ نے مامون؟ کس قسم کے رشتے جی رہے ہیں آپ؟ اس کا لہجہ دکھ سے چور چور تھا۔ نہ اچھے شوہر بنے، نہ اچھے باپ۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنسی۔ ارے آپ تو اچھے محبوب بھی نہ بن سکے۔ اس نے ایک جملے میں ساری داستان سمیٹ دی۔ پل بھر کی خاموشی کے بعد مامون نے نظریں اٹھا کر بشائر کے چہرے پر گاڑ دیں۔ ان میں بہت عجیب سا تاثر تھا، ناقابل بیان۔ بشائر نے کچھ چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اتنی جلدی میرے عیب ختم نہ ہوں گے بشائر؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ایک حتمی فیصلہ۔ میں اچھا بیٹا بھی نہیں بن سکا تھا، بلکہ میں اچھا بھائی بھی نہ بن پایا۔ بشائر سمیت ادینہ اور رابعہ خاتون نے چونک کر نظریں اٹھائی تھیں۔